اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. معزز سامعین کرام، گزشتہ جمعہ محرم الحرام کے عنوان کو شروع کیا. بات بہت دور چلے گئی، چونکہ گزشتہ جمعہ مجھے محرم الحرام کی تاریخ کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آزادی اور اس کے حالات بھی بیان کرنا تھا، اور کچھ لوگوں کا مختصر اور سادہ سیدھا جواب بھی دینا تھا. بات ہماری شروع ہوئی اس انداز سے اور یہاں سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. بہت سارے مسائل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں متفق علیہ بن گئے، یعنی تمام صحابہ کا اتفاق ان مسائل میں ہو گیا. پیغمبر دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حضرات محدثین کرام اور فقہا کئی قسم سے تقسیم فرماتے ہیں، اور اس کے بعد بڑے غور و فکر کے ساتھ مسائل نکالتے ہیں. بعض محدثین اور فقہا کے نزدیک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ایک حصہ اور مدنی زندگی ایک حصہ، اور کسی ایک مسئلے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک حکم بتایا اور مدینے میں ایک حکم بتایا، تو پھر ان دونوں پہ غور و فکر کر کے حضرات محدثین اور فقہا مسئلہ نکالتے ہیں۔ قرآن پاک سے اور حدیث سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے، آپ کے اعمال سے مسئلہ نکالنا کوئی معمولی بات نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ علم اسی کو دیتا ہے جو اس علم کے لائق ہوتا ہے۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں کہ سمندر کی تہ میں غوطہ لگا کر موتیاں نکالنا آسان ہے، لیکن قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنا اس سے کئی درجے زیادہ مشکل ہے۔ تو الغرض، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ مسائل میں صحابہ کے بیچ میں اختلاف تھا۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ اگر اس طریقے سے اختلاف کا سلسلہ جاری رہا تو پھر آئندہ چل کر بہت بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے، ہر کوئی ان مسائل میں اپنا اجتہاد پیش کرنے لگے گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مجلس شورا منعقد کی۔ توجہ چاہتا ہوں، اور جب بھی کوئی مسئلہ آتا تو حضرت عمر ان تمام خاص علم رکھنے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک مجلس منعقد کر کے پھر تمام کی رائے لے کر مسئلے کو اتفاق تک پہنچاتے ہیں۔ اور میں شاید گزشتہ جمعہ عرض کیا کہ نہیں کیا، مجھے یاد نہیں، پھر بھی ایک مرتبہ سن لے کہ اللہ تبارک و تعالی مشورے کے اندر خیر کو رکھے ہیں۔ دین کا کام تو دور کی بات، دنیا کا کام بھی بغیر مشورے کے نہ کرو۔ ایک ہے دین کا کام، ایک ہے دنیا کا کام۔ دین کا کام تو دور کی بات، دنیا کا کام بھی بغیر مشورے کے نہ کرو۔ اور مشورے سے جو بات طے ہو جاتی ہے وہ کام، وہ بات کبھی نہ تمام اور نہ مکمل نہیں ہوتی۔ دو طریقے سے کام کرنے والا آدمی آج تک ناکام نہیں ہوا، ایک استخارہ کر کے کام کرنے والا اور ایک مشورہ کر کے کام کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا۔ استخارہ کہتے ہیں اللہ سے کام کے خیر کو طلب کرنا، یہ کام کرنا کہ نہیں کرنا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لوگوں کی رائے بھی دل کو اطمینان نہیں پہنچا رہی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے کہا کہ استخارہ کر لیا کرو۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، مشورہ ہو کہ استخارہ، یہ دو چیزیں بھی اچھی چیزوں میں کرنا چاہیے۔ میں شراب پیوں کہ نہیں پیوں، وہ چھکری سے محبت کروں کہ نہیں کروں، اس میں گھگو استخارہ کریا تو پھر ایمان ہی سے باہر ہو جائے گا۔ سود کا کاروبار کروں کہ نہیں کروں، اگر اس میں مشورہ کیا اور خود خاص لوگوں کو بلا کر مشورہ کیا، آؤ عبداللہ صاحب، عبد الرحمن صاحب، ابراہیم صاحب، اسماعیل صاحب، محبوب صاحب، مقبول صاحب، سب آؤ، میں ایک بزنس کر رہا ہوں اور سود کا کاروبار ہے، کرنا کہ نہیں کرنا ہے،
اور یہ اتنا واضح مسئلہ ہے سود کا کہ جس پر ساری دنیا جانتی ہے کہ مسلمان کسی بھی صورت سے سود کے قریب ہو نہیں سکتا، پھر بھی یہ مسلمان مشورہ کر رہا ہے تو کان کھول کر سن لیں۔ فتویٰ ہے علماء کرام کا جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، مجلس میں جتنے لوگ ہوں گے سب کے سب ایمان سے باہر۔ کچھ مسائل ایسے ہیں میرے دوستوں جسے بیان کرنے کی سخت ضرورت ہے، لیکن موقع نہیں ملتا، اس لیے بیان نہیں کیا جاتا۔ ایمان بچاؤ، ایمان سے اہم کوئی چیز نہیں ہے۔ ایمان سلامت تو جہاں سلامت، لوگ کہتے ہیں نہیں جان سلامت تو جہاں سلامت، غلط جملہ ہے یہ۔ ایمان سلامت تو جہاں سلامت ہے، جان رہے کہ نہ رہے۔ کس کی جان باقی ہے؟ آدم کی جان باقی ہے، نوح کی جان باقی ہے، ادریس کی جان باقی ہے، اس میں اسماعیل کی جان باقی ہے۔ یہ دنیا میں جو بھی آیا جان سلامت کی گارنٹی لے کر نہیں آیا، بلکہ جب بھی آیا سب سے پہلے اس کے کام کے اندر اس کے موت کی خبر ڈالی گئی ہے۔ جان سلامت تو جہاں سلامت یہ غلط بات ہے، ایمان سلامت تو جہاں سلامت۔ ایمان ہے سب کچھ ہے، ایمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ ایمان ہے دنیا ہے، ایمان ہے خبر ہے، ایمان ہے حشر ہے، ایمان ہے قیامت ہے، ایمان ہے جنت ہے، ایمان ہے اللہ کی رضا ہے، ایمان ہے رسول اللہ کی رضا ہے، ایمان ہے سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جائز چیزوں میں مشورہ کرنا، جائز چیزوں میں استخارہ کرنا، جائز چیزوں میں خورا کرنا، ناجائز چیزیں واضح ہے۔ سور کا گوشت کھاؤں کہ نہ کھاؤں، خورا ڈالے گا ایمان سے باہر۔ سور کا گوشت کھاؤں کہ نہ کھاؤں، استخارہ کرے گا ایمان سے باہر۔ سور کا گوشت یا سور کا کاروبار کروں کہ نہیں کروں، مشورہ کرے گا ایمان سے باہر ہو جائے گا۔ مشورے کے اندر خیر ہے، استخارہ کے اندر خیر ہے، خورا کے اندر خیر ہے۔ پہلے مشورہ کرو، مشورے سے تسلی نہ ہوئی تو خورا ڈالو، خورا سے بھی تسلی نہ ہوئی تو استخارہ کرو۔ استخارہ کرنا ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ استخارہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر طلب کرنے کو، اللہ تعالیٰ سے اس کام کے فائدے اور نقصان کو معلوم کرنے کو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ خواب کے ذریعے سے یا اطمینان قلب کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے آپ کو یہ بتا دے کہ یہ کام تو کر لے بہت اچھا ہے، دوست تو وہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے یا خواب کے ذریعے سے یہ بتا دے کہ یہ کام تو نہ کر، اس کام کے اندر نقصان ہے، کسی صورت میں نہ کرنا۔ خواب میں نظر آ گیا کہ میں یہ کام کروں، پھر اگر وہ کام نہیں کرتا بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ خواب میں نظر آ گیا کہ وہ کام نہیں کرنا، اگر وہ پھر کام کر رہا ہے تو بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہر کوئی استخارہ بھی نہیں کرنا، دیوانہ اٹھا ملیدہ کٹیا۔ استخارے کے بعد جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے پر عمل کرنے کا پورا پکا ارادہ ہو، اور وہ فیصلہ ہمارے طبیعت کے موافق ہو یا نہ ہو، وہ فیصلہ ہماری خواہش کے موافق ہو یا نہ ہو، وہ فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق ہو یا نہ ہو، تمام صورتوں میں استخارہ کرنے کے بعد جو آئے گا اس پر میں عمل کروں گا، یہ پورا پکا ارادہ ہو تو تب جا کر استخارہ کرنا ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ تب جا کر استخارہ کرنا ہے، ورنہ بڑے خطرے ہیں۔ بات پھر لمبی اور گہری ہوتی جا رہی ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کے دور میں حضور کے وصال کے بعد، وفات کے بعد، انتقال کے بعد، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جو مسائل صحابہ کے درمیان میں اختلاف کے دائرے میں تھے، ان مسائل کو اتفاق کے دائرے میں لانے کے لیے حضرت عمر وقتاً فوقتاً مشورے کر لیا کرتے تھے۔
हुजूर के ज़माने में मशवरे नहीं थे, फिर भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से मशवरा कर लेते थे। उसके कई वजूहात हज़रत मुहद्दिसीन किराम और मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया। नबी होकर सहाबा से क्यों मशवरा किया है? एक लंबी तारीख है, एक लंबी सीरत है, लंबे वाक़ियात हैं, फिर कभी आपके सामने अर्ज़ करूँगा। नबी के ज़माने में मशवरे की उतनी अहमियत नहीं है, क्योंकि नबी साहिब वही होता है। नबी जो होता है साहिब वही होता है। बतरीक़े मोजिज़ा, मोजिज़े के शक्ल में नबी की निगाहों में खैर और शर नजर आ जाता है। काम आइंदा चलकर क्या होगा नबी देख लेता है। अल्लाह ताला नबी को दिखा देता है, ये काम करने से फायदा है कि ये काम करने से नुकसान है। बतरीक़े वही जिब्राइल के ज़रिए से अल्लाह ताला नबी को पहुंचा देते हैं। नबी की हयात तक ज़्यादा मशवरे नहीं हुए, बहुत कम मशवरे हुए। बाद में चलकर नबी के विसाल के बाद मशवरे हुए और बड़े मारिकतुल आरा मसाइल पर मशवरे हो गए। सहाबा के दौर के मशवरे खुदा की कसम शरीयत का वही हुक्म रखते हैं जो कुरान का हुक्म रखते हैं। सहाबा के दौर के मशवरे शरीयत के अंदर वही हुक्म रखते हैं जो हदीस के हुक्म रखते हैं। सहाबा के फैसले नबी के फैसले होते हैं, सहाबा के फैसले कुरान के फैसले होते हैं। ये मैं नहीं कहता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान पाक कहता है। सहाबा का जिस मसले में इत्तिफाक हो जाता है उस मसले में उम्मत को इख्तिलाफ करने की सूरत नहीं। किसी मसले में सहाबा का इत्तिफाक हो गया, मैं क्या आप क्या अबू हनीफा को भी इख्तिलाफ करने की गुंजाइश नहीं। किसी मसले में सहाबा का इत्तिफाक हो गया, इमाम मालिक मुहद्दिस रसूल आशिक मदीना को भी इख्तिलाफ करने की इजाजत नहीं। किसी मसले में सहाबा का इत्तिफाक हो गया, 10 लाख हदीसों का हाफिज इमाम अहमद बिन हंबल को भी इख्तिलाफ करने की इजाजत नहीं। किसी मसले में सहाबा का इत्तिफाक हो गया, हजरत इमाम शाफी को इख्तिलाफ करने की इजाजत नहीं, पीराने पीर को इख्तिलाफ करने की इजाजत नहीं, क्योंकि सहाबा के फैसले मुत्तफक अलैह। और जिस फैसले में सहाबा का इत्तिफाक हो गया वो ऐसा ही मसला है जैसे नबी का फरमान है, कुरान का हुक्म है। 3 तलाक का मसला सहाबा का इत्तिफाक का है, उम्मत को इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है। 20 रकात की तरावी का मसला सहाबा के इत्तिफाक का मसला है, उम्मत को इख्तिलाफ की इजाजत नहीं है। बीवी से अगर कोई मुलाकात करता है, अगर उसे इंजाल हो के ना हो, दोनों सूरतों में गुस्ल वाजिब होने का मसला सहाबा का मसला है, सहाबा की इत्तिफाक का मसला है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सहाबा किराम को जमा करके इन तमाम मसाइल का इत्तिफाक किया है। इसमें सहाबा के बाद आने वाले किसी भी मुहद्दिस को, किसी भी मुफस्सिर को, किसी भी फकीह को, किसी भी खतीब को, किसी भी मुफक्किर को, किसी भी मुदब्बिर को इख्तिलाफ करने की इजाजत नहीं है। जो सहाबा के फैसलों के बाद इख्तिलाफ करता है दुनिया उसे आलिम कहेगी, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की निगाहों में उससे बड़ा बेअदब और जाहिल कोई नहीं। आ रही है बात समझ में? अरे आ रही है नहीं आ रही है? इसी तरीके से हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की ख्वाहिश और इल्तिजा और दरख्वास्त पर साल का इस्लामी पहला महीना कौन सा हो और साल की तरतीब क्या हो, इस पर हजरत उमर फारूक ने मशवरा किया। ये ख्वाहिश सबसे पहले किसके दिल में पैदा हुई? किसके दिल में? मेरा और तुम्हारा हाल तो यही हुआ है। पूरी रात राम सीता सीता राम की कहानी बोल को सुबह को पूछा करते सीता राम को क्या होना है। सबसे पहले ये ख्वाहिश किसके दिल में पैदा हुई? उमर नहीं, अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु। गए जुम्मा भी बोलिया, अब भी बोलूं, फिर भी किसके दिल में पूछा तो उमर के दिल में बोल रहे। क्योंकि महीना मालूम था, तारीख मालूम थी, 10 रमजान, 25 रमजान, 20 शव्वाल, 15 रबीउल अव्वल, ये तो लिखते थे। लिखते हैं तो तारीख कैसे लिखते हैं आपने देखा होगा, स्कूल में भी पढ़े होंगे कि 20 तारीख
5واں مہینہ 2021 ایسا لکھتے نہیں، یہ 20 تاریخ ہے، 5 مہینہ ہے، 2021 نہیں، سال نہیں۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات عرض کیا تھا، جب نبی ہر کام کر دیے تو یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہیں سے تو بات چلے گئی۔ ہر کام نبی نے کیا تو یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اگر یہ علم حاصل کرنے کے لیے سوال ہو تو جائز ہے، معلوم کرنے کے لیے اگر کہتا ہے تو جائز ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتراض کفر ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال، جن کے اشعار بزبان اردو ساری دنیا کے اندر معروف و مشہور ہیں، ایک ایک شعر یا ایک ایک مصرع رکھ کر حضرات علماء 4 گھنٹے تقریر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوت شعر ایسا حضرت علامہ اقبال کو عطا کیا۔ علامہ اقبال کے منظوم میں سے، اشعار میں سے یہ کتاب چھپی، شکوہ جواب شکوہ، اردو آیا تو وہ لے کر پڑھو، بڑی زبردست چھوٹی کتاب، میرے موبائل میں بھی ہے، شکوہ جواب شکوہ، کئی اشعار ہیں اس کے۔ حضرات علماء کرام بیانات کے بیچ میں اکثر اسی کے اشعار پیش کرتے ہیں، میں بھی اکثر اشعار ہی پیش کرتا ہوں۔ منفعت یہ کہ ہے اس قوم کی، نقصان بھی یہ انہی کے اشعار ہیں، بڑے اچھے اشعار ہیں۔ انہوں نے اپنے اس اشعار کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک شکوہ، اللہ پر شکوہ۔ جب انہوں نے شکوہ لکھا، اشعار کی ایک چھوٹی کتاب جس میں شکوہ نام، اس میں اللہ پر العیاذ باللہ کچھ شکایتی اشعار تھے، تو اس وقت حضرت علامہ اقبال پر کفر کا فتویٰ لگا۔ بعد میں حضرت علامہ اقبال نے جواب شکوہ لکھا، یعنی بندہ اللہ پر کچھ شکوہ کیا، بندہ اللہ پر کچھ شکوہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ بندہ اللہ پر جو شکوہ کیا اس کا نام شکوہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس شکوے کا جو جواب دیتے ہیں اس کا نام جواب شکوہ رکھا۔ جب شکوہ لکھا علامہ اقبال نے تو علماء نے بعض کفر کا فتویٰ دے دیے۔ جواب شکوہ لکھنے کے بعد تو علامہ اقبال سے بعض علماء نے معافی تک چاہ لی، حضرت بات ابھی آپ کی ختم نہیں ہوئی، ہم نے فتویٰ دے دیا۔ فتویٰ دینے کے لیے بات پوری سننا ضروری ہے، فتویٰ دینے کے لیے تحریر پوری پڑھنا ضروری ہے، فتویٰ دینے کے لیے حالات کو جانچنا بھی ضروری ہے، فتویٰ بڑی احتیاط سے دینا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارے حکیم الملت امیر شریعت مفتی اعظم شاہ اشرف علی باقوی قاسمی رحمت اللہ علیہ طلبہ سے جب خطاب فرماتے، علماء سے خطاب فرماتے تو کہتے کہ بھائی 1 سال کا افتاء نہ کرو، 2 سال کا افتاء کرو، کیونکہ مفتی کورس کرنے کے لیے 1-2 سال کی ضرورت پڑتی ہے۔ 2 سال کا افتاء جو کرتے ہیں وہ مفتی بڑا گہرا ہوتا ہے، 1 سال کا جو افتاء کرتا ہے وہ اٹھ پٹھان ہوتا ہے، کچھ تحریریں پڑھ کر فتویٰ دینے لگتا ہے۔ فتویٰ دینے کے لیے بہت احتیاط کی ضرورت پڑتی ہے۔ پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور علامہ مفتی جنید صاحب ان کا نام ہے، ان کی ایک کتاب ہے فتاوی جنیدیہ، اس کا مقدمہ میں پڑھا، بڑی اچھی بات معلوم ہوئی مجھے۔ یہاں حضرات علماء اور امام صاحب بھی تشریف فرما ہے اور بڑے پائے کے مفتی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے اس کتاب کے مقدمے لکھا ہے کہ فتویٰ کا جواب دیتے وقت ہر مفتی کو لکھنا چاہیے کہ اس صورت میں یہ جواب ہے، اس صورت میں یہ جواب ہے۔
کیونکہ آدمی آ کر ایک بڑے عجیب و غریب چالاکی سے سوال کرتا اور ہمیں اس کے سوال کو دیکھتے اس کی چالاکی کو نہیں دیکھتے، جواب دے ڈالتے، انہیں جا کر اپنی چالاکی کو ملا کر سامنے والے کو جواب دیتا، اس سے انہیں بدنام نہیں ہوا تو بھی ہمیں بدنام ہو جاتے۔ ابھی قریب میں ایک صاحب مجھے پوچھے مسجد ہی میں بیٹھ کر کے حضرت شریعت میں بیٹے کو کتنا حصہ بیٹی کو کتنا حصہ، میں بھی بہت سارے حضرات اس جمعہ، کبھی بعض جمعہ ایسے لوگ آ کر جمعے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے گھر کو جانا بھی رہتا ہے، ضروری کام اور پروگرامز بھی رہتے ہیں، لیکن سوال پہ سوال آتا جاتا ہے۔ بعض جمعہ ایسے رہتے ہیں کہ کوئی بھی سوال کریں گا کیا بول کے انتظار کرتا ہوں، کرنے والا یہ بھی ملتا نہیں، ایسا بھی رہتا ہے، دیکھے ہوں گے نا آپ لوگ۔ ایک صاحب پوچھے کہ حضرت شریعت میں بیٹے کو کتنا حصہ بیٹی کو کتنا حصہ، مجھے کیا معلوم کہ ان کی زندگی اور ان کے گھر کے حالات 19-20 نہیں 15-20 ہی ملک، 19-20 کا تو چھوٹا فرق، 15-20 کا تو بہت بڑا فرق۔ میں بولا کہ بھائی اللہ کا حکم ہے قرآن پاک میں 4 پارے میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کے اور لڑکوں کے حصوں کو ابتدائی طور پر بیان کیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے بیٹوں کو ڈبل، بیٹی کو سنگل حصہ دیا جائے ماں باپ کی پراپرٹی میں۔ کوئی ماں 3 روپے چھوڑ کر مری، اس کے 2 بچے ہی، ایک بیٹا ایک بیٹی، بیٹے کو 2 روپے، بیٹی کو، بولو بھائی اتنا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، 1 روپیہ، بھانا بھایا کا حصہ دیے تو اتنا بول لیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کے ظاہر میں تقوی ٹپکتا، لیکن پراپرٹی کی تقسیم میں اس سے بڑا چور خاندان میں کوئی نہیں۔ شراب پینے کو گناہ سمجھتا ہے، زنا کرنے کو گناہ سمجھتا ہے، سور کا گوشت کھانے کو گناہ سمجھتا ہے، بھانگ کے حق میں 1 روپیہ دبانے کو گناہ نہیں سمجھتا۔ جاؤ، شرم آنی چاہیے۔ آج عیسائیت اسلام کے نقش قدم پر چل کر کہاں تک پہنچی ہے، اور آج مسلمان اسلام کے راستے کو چھوڑ کر کہاں برباد ہوا ہے۔ آج عیسائیوں کا مزاج بن چکا ہے، وہ اپنی زندگی کا کوئی کام اپنے فادر سے پوچھے بغیر کرتے نہیں، یہاں تک کہ اپنے دل کے خاص باتیں بھی فادر کو سنا دیتے ہیں۔ یہ کس کا مزاج ہے، یہ کس کا طریقہ ہے، یہ کس کی زندگیاں ہے، یہ اسلام ہے۔ آپ اٹھے تو علماء سے پوچھو، بیٹھے تو علماء سے پوچھو۔ پورے قرآن پاک میں 2 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم شریعت نہیں جانتے، جاننے والوں کو پوچھو، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو علماء سے۔ ماں باپ مر کر 20 سال سے بڑا بھائی گھر کے اندر گنیشا بیٹھے سے کا بیٹھ گیا ہے، ہلتا بھی نہیں ہدرتا بھی نہیں۔ چھوٹے بھانا جا کر پوچھے بھیا حصہ کرنا، کریں گے رے، کیا مر جا تو، کیسا بول رہا دیکھو، کریں گے رے، کیا مر جا تو نہیں مرتا بول کر کیا تمہیں گارنٹی ہے کیا؟ رات کا صبح کو نہیں، صبح کا رات کو نہیں، یہ جمعے کا آئندہ جمعہ نہیں، یہ ہفتے کا آئندہ ہفتہ نہیں، بلکہ اب تو موت اتنی آسان ہو گئی ہے کہ 1:30 کا 1:35 کو نہیں۔ کیا میں مر جاتا ہوں؟ غرض باتیں عرض کرنی ہے مجھے آپ کے سامنے۔
साहिब ने सवाल किया क्या करना, बेटी को कितना, बेटे को कितना। मैं बोला बेटी को डबल, बेटे को डबल, बेटी को सिंगल, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। खुश हो को चलेगा। दुआ करो हजरत, जुम्मा तुम्हारी मस्जिद में पढ़ता हूँ सर, क्या की किधर की, तो इसके मुआफिक का मसला निकला ना। इस जमाने में अच्छा मौलवी कौन बोलो, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक जो बातें बोलता देखो, वो मौलवी से ज्यादा अच्छा मौलवी नहीं। जो कड़क कड़क, अल्लाह हजरत अली को जज़ाए खैर अता फरमाए, हजरत अली ने फरमाया जिस आलिम का कोई दुश्मन नहीं समझो कि वो आलिम मुनाफिक है। हजरत अली ने फरमाया जिस आलिम का कोई दुश्मन नहीं वो आलिम दो रुखी है। आलिम हो और कौम दुश्मनी न करे, क्योंकि आलिम का काम ही है डंके की चोट में बयान करना, हलाल को हलाल, हराम को हराम बयान करना, जायज़ को जायज़, नाजायज़ को नाजायज़ बयान करना। ये तो आलिम की शान होती है। और आलिम हक बोले और कोई दुश्मन न बने, अल्लाह अकबर, हो नहीं सकता। मुआफिक के मसले अगर आ गए ना, इससे अच्छा मौलवी है नहीं। अच्छा हुआ कि इस दौर में अबू हनीफा नहीं है, वरना उनका क्या हाल बनाती कौम पता नहीं। खुश होकर चले गया। कई दिन पहले उस अल्लाह के बंदे की बहन मुझे फोन करी थी, यही प्रॉपर्टी के मसले में। बंदे क्या मालूम, इन्हें इसका भाई, उन्हें उसकी भान बोलकर। कई दिन पहले, महीना डेढ़ महीना पहले उसकी बहन मुझे फ़ोन करके मसला पूछी थी। तब मैं इत्मीनान से बैठा था, तो फ़ोन के ज़रिए से मैंने इत्मीनान से सवालात करके जवाब दिया। हज़रत हमारे अम्मी ही अब्बा नहीं ही, हमें प्रॉपर्टी बहन भाई तकसीम करना चाहिए, क्या करना हज़रत, कैसा करना। तो मैं भी फ्री बैठा था, तो बोलिए अम्मी एहतियात के साथ औरतों को फ़ोन में बात करना बोले तो बहुत एहतियात से बात करना, रिकॉर्डिंग फ़ोन और ये सब। तो हज़रत कैसा हज़रत, मैं बोला प्रॉपर्टी किसके नाम में है माँ, अम्मी के नाम में है। अम्मी ही क्या माँ, है हज़रत अम्मी। तो फिर कई को मैं तुम्हें तकसीम करती, उनका माल उन्हों जब तक रहते ही रहने, मेरा माल भाई, मेरी जिंदगी, मैं कमाया जो माल मैं मेरी जिंदगी तक रखूं। जरा बच्चे बड़े होते ही माँ बाप से बांट डालो बोलकर बोलने वाले बच्चे, वो माँ बाप के फर्मा बरदार नहीं होते। और ये शरीयत की बात नहीं, हालात की बात बोल रहा हूँ। अपनी प्रॉपर्टियों को पकड़ कर रखो, क्योंकि इस दौर में बच्चे हमारे प्रॉपर्टी तकसीम होने के बाद भी खिदमत करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितने जने मुंडी हिला रही, देखो यहाँ पूरे मुंडी हिलाए। शरीयत की बात नहीं, प्रॉपर्टी पकड़ कर रखो, उलमा के पास लाकर वसीयत लिख कर रखो, हजरत ये प्रॉपर्टी, इतनी प्रॉपर्टी मेरी है, मेरे मरने के बाद ये वसीयत आप बयान कर दे इतनी तरीके से शरीयत के मुताबिक। उलमा के पास लाकर रखो, इमाम साहब के पास लाकर रखो, लेकिन प्रॉपर्टी आप पकड़ कर रखो, क्योंकि प्रॉपर्टी ही एक ऐसा ब्रेक होता है जो माँ बाप की खिदमत करने पर बच्चों को मजबूर करता है। वो दौर के बच्चे चले गए, माँ को माँ समझकर खिदमत करते थे, बाप को बाप समझकर खिदमत करते थे, माँ के कदमों तले जन्नत तलाश करते थे, बाप की रजा के अंदर खुदा की रजा को तलाश करने वाली नस्लें नहीं है अब। मैं कान पकड़ता हूँ, बोलने पर मजबूर हूँ, हालात बताना चाहता हूँ। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक लॉयर, एक प्रोफेसर तो दूर की बात, आजकल तो बाज घरों की ऐसी शिकायत आती है, बच्चा आलिम है लेकिन बाप की खिदमत नहीं कर रहा। आलिम है बेटा, बाप की खिदमत से दूर, हाफिज है बेटा,
باپ کی خدمت سے دور، مفتی ہے بیٹا باپ کی خدمت سے دور، مقرر ہے بیٹا باپ کی خدمت سے دور، واعظ ہے بیٹا باپ کی خدمت سے دور۔ وہی تو میں سن کر شکایت تعجب میں پڑ گیا، یہ پڑھا تو کیا پڑھا ہے جو ممبر پہ کھڑے ہو کر ماں باپ کی عظمتوں کی تقریریں کرتا ہے، خود باپ کی خدمت نہیں کرتا، خود ماں کی خدمت نہیں کرتا۔ اگر میں اس پوزیشن پر ہوتا جس پوزیشن پر فقہا ہوتے تو میں ایسے لوگوں کے لیے فتویٰ جاری کرتا کہ ان کے پیچھے نماز قبول ہونا تو دور کی بات، ان کے پیچھے تو نماز ادا بھی نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی خدمت کرو۔ بچوں کی محبت میں ماں کے آنکھوں سے آنسو گرتا ہے، بچوں کی محبت میں باپ کے آنکھوں سے آنسو گرتا ہے۔ بیٹے کا بیٹی کا کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن بچوں کے برے سلوک سے ماں اور باپ کے آنکھ سے آنسو گرنا تو دور کی بات، اگر چہرہ بھی مرجھاتا ہے، چہرہ بھی اتر جاتا ہے تو اسی وقت اس کے جہنم کے فیصلے آسمان میں ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ اچھا سلوک کرے تب بھی تم خدمت کرو، ماں باپ اگر اچھا سلوک نہ کرے تب بھی تمہیں خدمت کرو، ماں باپ تم کو تمہارا حق دے تب بھی خدمت کرو، ماں باپ تم کو تمہارا حق نہ دے تب بھی تم خدمت کرو۔ کیا نہیں دیں گے ماں باپ تم کو تمہارا حق ہے؟ تم کو تو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا، 2 سال دودھ پلا کر حق ادا کر دیا، 10 سال پیشاب اور پاخانہ صاف کر کے حق ادا کر دیا، رات میں جھولا جھولا کر حق ادا کر دیا، رات میں روڑی دے کر دودھ حق ادا کر دیا، اور تمہارے پیشاب کرنے کے باوجود وہ خوش ہو جاتے تھے، ناراض نہ ہوتے تھے، حق ادا کر دیا۔ اب تم 15 سال کے بعد کہتے ہو کہ ماں حق ادا نہیں کر رہی ہے، 20 سال کے بعد کہتے ہو کہ ماں حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ ارے جاہل نادان جانور، اگر وہ حق ادا نہ کرتی تو کبھی کے قبرستان کا ہو جاتا۔ 20 سال کے بعد کہتا ہے ہمارے ماں باپ ہمارا حق ادا نہیں کر دیے، حق ادا کر دیے۔ اب تو بڑا ہو گیا، تو خود چلنا بول کر چھوڑ کر ہی سو، اب تجھے تیرا حق ادا کرنے کے لیے ماں باپ کو ضروری نہیں، تو تو اب ماں باپ کا حق ادا کر، ان کی طرف سے حق نہ لے، ان کو حق دے، ان کی طرف سے حق نہ لے، تو اپنا حق ادا کر۔ میں نے پوچھا اس بچی سے، اس عورت سے پوچھا کس کے نام میں پراپرٹی ہے؟ ماں کے نام میں پراپرٹی ہے۔ اچھی ماں ہے کیا؟ ہے حضرت، حصہ کرنا بول کر بول رہی ہوں۔ کون بول رہی؟ ہمارے اماں بول رہی حضرت، ہمارے بھائی بولتے ہی میں ذرا ایک سوال کریا، بھائی کی بھابھی کی؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھابیاں سے اللہ بچا۔ انہیں خدا کو دیتی سو، پوچھو جی پوچھو، اچھے سکھاتے ہیں، یہ گھگو سکھتا نہیں، اس کے زبان میں وہ کون کی تاثیر ہے کہ معلوم نہیں ہے۔ رات کو نہیں بول کو جانے والا، صبح کو دروازہ کھولتے ہی ہاؤ ہاؤ بول کو نکلتا۔ عجیب تاثیر ہے اس کے زبان میں۔ عجیب تاثیر ہے اس کے زبان میں۔ ایک لطیفہ کئی سال پہلے پڑھا تھا، اسکول کی 2-3 دن کی چھٹیاں آئی، کہتے اب تو پورے چھٹیاں چل رہی، 2-3 دن کے واسطے کب تو بھی کھلے تو کھلے اسکول آج۔ کیا بیٹا؟ اسکول کی 2-3 دن کی چھٹیاں آئے تو ہے نا، بچے بولے کہتے ماں باپ سے کہاں بھیجیں گے؟ بابا بولے کہتے ایک کام کریں گے، چاچا کے تمہارے چاچا کے گھر جائیں گے۔ فوراً ماں بولی کہتے نہیں ماما کے گھر جائیں گے۔ بابا بولے چاچا کے گھر، ماں بولی ماما کے گھر۔ جانے کا پروگرام شروع ہوتے ہی جھگڑا شروع ہو گیا۔ بابا بولے گئے تو چاچا کے گھر کو جانا، نہیں تو نہیں جانا۔ یہ لطیفہ یہاں رکھو، ہو سکے تو کٹ کر ڈالو۔ بابا بولا کہتے گئے تو چاچا کے گھر کو جانا، نہیں تو نہیں جانا۔ ضد کر کو سونے کا وقت آ گیا، سو گئے۔ پوری رات گزری، صبح ہی اٹھتے ہی بابا بولا کہتے بیٹے تیار ہو جاؤ، ماما کے گھر جانا ہے۔
صبح ہوتے ہی بابا بولے کہتے بیٹے تیار ہو جاؤ ماما کے گھر جانا ہے. بچے بولے کہتے دن بھر اسمبلی میں کتنی بحث ہوئی تو بھی رات کی پارلیمنٹ کے سامنے کس کی بھی نہیں چلتی. دن بھر اسمبلی میں کیا بحثیں ہو, رات کی پارلیمنٹ کے سامنے کسی کی کوئی چلتی نہیں. بھائی نہیں پوچھتا, بھاوت سکھا کر دیتی ہے. بہن نہیں پوچھتی, بہن وہی سکھا کر دیتا ہے تیرے باپ کا مال ہے. نماز 19-20 ہو, اللہ سے تعلق رکھنے والی عبادتیں ہیں. میرا رب چاہے تو معاف کرے یا تو مؤاخذہ کرے. روزے کی نسبت, روزے کا تعلق, روزے کا حکم حقوق اللہ میں داخل ہے. اللہ چاہے تو معاف کرے کہ مؤاخذہ کرے. لیکن یہ زمین کی تقسیم, مال, گالی گلوچ, غیبتیں, یہ تمام حقوق العباد میں شامل اور داخل ہیں. اللہ تبارک و تعالی مختار کل ہونے کے باوجود, پورا اختیار اپنے پاس رکھنے کے باوجود, اللہ رب العزت بندوں کی اہمیت اور عظمت کو بتانے کے لیے حشر کے میدان میں کہہ دیں گے جب تک تیرا یہ بندہ معاف نہیں کرے گا تیرا خدا بھی تجھے معاف نہیں کرے گا. ارے اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. انشاءاللہ تعالی مضمون باقی ہو جائے تو عرض کروں گا میں, لیکن مجھے کہنے دیجئے. میرا نبی حقوق اللہ کا بھی حق ادا کیا, حقوق العباد کا بھی حق ادا کیا. اللہ اس کے باوجود وصال سے کئی دن پہلے مسجد نبوی کے منبر میں بیٹھ کر صحابہ کو جمع کیا. نماز کا وقت نہیں تھا, نماز کا وقت نہیں تھا. صحابہ کو جمع کیا, مدینے کو جمع کیا, مہاجرین کو جمع کیا, انصار کو جمع کیا, اولین کو جمع کیا, آخرین کو جمع کیا. پیغمبر دو عالم, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, سبق حاصل کرو, پیغمبر کی زندگی سے سبق حاصل کرو. جو پیغمبر کیا وہ کرو. پیغمبر کی زندگی میں ہم کو سب کچھ ملے گا. مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کر صحابہ کرام کو جمع کر دیا. حضرت بلال, حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم مدینے کی گلی گلی میں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹا رکھا کہ تم کو تمہارا نبی بلا رہا ہے, تم کو تمہارا نبی بلا رہا ہے. اور جب نبی کی دعوت آ جاتی ہے, حکم قرآن پاک کا کیا ہے, جس حالت میں تم رہو اس حالت میں نکل کر آ جاؤ. خصائص کبریٰ میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں صحابہ کے لیے نبی کی خصوصیات میں سے ایک بات کیا تھی کہ اگر کوئی صحابی نماز پڑھتے رہتے, اللہ کے رسول نام لے کر کسی صحابی کو بلا لے تو نماز کی حالت میں وہ صحابی نبی کی دربار میں پہنچ جانا تھا. اور عجیب بات ہے, خصوصیات نبی ہے کہ نماز کی حالت میں عمل کثیر کریں گے تو نماز فاسد ہو جائے گی. کوئی ایسا کام جو نماز کے باہر کرتے ہیں یا اتنا کام نماز کے اندر کرتے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور اس مضمون کو عمل کثیر کہتے ہیں. نماز میں اگر آپ 2-3 قدم آگے چل گئے, ایک صف پار کر ڈالے, نماز ٹوٹ گئی آپ کو. نماز کے اندر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو دوسرا آدمی دیکھ کر یہ سمجھے کہ آپ نماز کی حالت میں نہیں ہیں تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اسے کہتے ہیں عمل کثیر. آج کل تو نماز تک پڑھنا نہیں آتا. اب لکھا ہے کہ اگر اللہ کے رسول کسی صحابی کو نماز کی حالت میں بلائے اور وہ صحابی نبی کی دعوت اور بلاوے کو جا کر آتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ٹوٹتی. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. اے ایمان والو, اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے فوراً جواب دو, دیر نہ کرو. پیغمبر دو عالم, رحمت دو عالم, تمام مدینے اور اصحاب کو جمع کیا. مسجد نبوی کے منبر پر آپ تشریف فرما ہوئے. صحابہ سوچ رہے تھے آج کیا بات ہے, نبی نے سب کو ایسے جمع کر لیا جیسے عید میں جمع کرتے ہیں. کیا ہم کو جہاد میں جانا ہے یا کوئی خاص حکم نازل ہوا ہے؟ پیغمبر
کا خطبہ شروع ہوا، بیان شروع ہوا، حمد و صلات اللہ کے رسول پڑھے۔ اس کے بعد آقا نے اشارتاً فرمایا اللہ رب العزت اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، چاہے وہ دنیا کو پسند کرے یا ہمارے پاس آنا۔ یہ جملہ سنتے ہی پورے صحابہ خاموش تو تھے، لیکن ابو بکر رونے لگے۔ صحابہ فرماتے ہیں ابو بکر سے زیادہ حضور کو سمجھنے والا ہم میں سے کوئی نہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ ابو بکر کیوں رو رہے ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ جملہ ابو بکر کو سمجھ میں آیا، وہ بندہ جسے اللہ نے اختیار دیا وہ کوئی اور نہیں، وہ تو خود اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر سے فرمایا کہ پیغمبر اب دین مکمل ہو گیا، اب تم ہمارے پاس آ جاؤ، جو حق ہم نے آپ کو دے کر بھیجا تھا آپ وہ حق ادا کر دیے، اب آپ کو وہاں نہیں ہمارے پاس رہنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا اب بہت کم وقت رہ گیا، میں چاہتا ہوں میرے اور میری امت کے درمیان کے معاملات صاف ہو جائے۔ مجھے کوئی قرض دیا ہے میں تو اس کا قرض ادا کر دیا، اگر میں بھول گیا ہوں تو کوئی یاد دلا دے، کیونکہ میں ایک انسان ہوں، بشر ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے پیغمبر زبان تمہاری ہوگی کلام میرا ہوگا، تم کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، روتا بھی ہوں، ہنستا بھی ہوں، جو ضروریات تمہارے ہیں وہ ضروریات میرے بھی ہیں، مجھے کوئی چیز کبھی یاد بھی رہتی ہے اور کبھی میں بھول بھی جاتا ہوں، اگر آپ میں سے میں کسی کے پاس قرض لیا اور ادا نہ کیا، بھول گیا، تو وہ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ وہ اپنا قرض یاد دلا دے، محمد اس کا قرض ادا کر دے گا۔ پورے صحابہ خاموش بیٹھے تھے۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا اگر مجھ سے تم پر کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ بھی آ کر میرے سے حق لے لے، کیونکہ دنیا میں رفع دفع کرنا یہ بہتر ہے آخرت میں حشر کے میدان میں حساب و کتاب ہونے سے۔ پورے صحابہ خاموش رہ گئے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ آقا نے پوچھا یا رسول اللہ، آقا نے پوچھا پیولو پیارے کیا بات ہے؟ وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ایک حق ہے آپ پر میرا جو اس وقت اگر آپ اجازت دے تو میں لینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا حق ہے پیارے، کیا حق ہے؟ صحابہ سوچنے لگے شاید کوئی قرض کا مسئلہ ہے، درہم اور دینار کا مسئلہ ہے جو مطالبہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ اپنے گھوڑوں کو صاف کر رہے تھے اور ان کو سدھا رہے تھے، ان کو تربیت کر رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ان کی تربیت کے لیے چھوٹی سی لکڑی اور چھاٹی تھی اور میں پیچھے سے آیا یا رسول اللہ، آپ گھوڑے کو تربیت کے لیے مارنے کے لیے لکڑی جب اٹھائے تو آپ کے لکڑی کا مار مجھ پر پڑ گیا اور اس وقت آپ اس مار کی طرف توجہ بھی نہیں کیے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بدلہ میں اس وقت آپ سے لے لوں۔ سپاریاں دینے والوں، چنڈا لگانے والوں، مرڈر کرنے والوں، یتیموں بیواؤں کا، مسکینوں کا مال ہڑپ کرنے والوں اور اپنے بھائیوں کا مال ہڑپ کرنے والوں، جائیداد کھانے والوں، اپنی نسلوں کو حرام چھوڑنے والوں، ذرا اس واقعے کو غور سے سنو۔ کیا تمہارے بیٹے نے تم سے حرام کا مطالبہ کیا جو تم ظلم کا پیسہ اس کا ذخیرہ بناتے ہو؟ کیا تمہاری بیٹی نے تمہیں حرام کے پیسوں کا مطالبہ کی، اس کا جہیز تم حرام سے تیار کرتے ہو؟ معاملہ ہے معاملہ، معاملہ ہے معاملہ، حقوق ہے حقوق۔ جب میں نے بقرعید کے موقع پر حرام مال کی قربانی کا فتویٰ دیا تو سارے ہندوستان میں کھلبلی مچ گئی، کئی گھروں کے اندر ایمان کی حفاظت کے لیے قربانیاں نہیں دیے۔ اللہ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے، حلال مال عطا فرمائے۔
مجھ سے تو کئی علماء نے دعائیں دی اور کہا کہ مولانا یہ تو ہمت آپ ہی کی ہے جو اتنے سخت فتوے اور مسائل آپ بیان کر دیتے. میں نے کہا کہ یہ میرا نہیں، یہ آپ کا نہیں، یہ تو ہمارے بڑوں کے فتاوے ہیں. بس ان کا قلم ہے، زبان ہماری ہے. ان کا اجتہاد ہے، زبان ہماری ہے. ان کا استدلال و استنباط ہے، زبان ہماری ہے. حق بولنے کے لیے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے میرے دوست؟ اگر کسی کے پاس جان لینے کی طاقت ہے، ہم بھی کسی سے کم نہیں. اللہ کے نام پر جان دینے کی طاقت ہمارے پاس ہے. اس کے واسطے لے مر کرے بابا، وہ دور چلے گیا. مارے تو مار کھا لے کو دعا دینے کا. سمجھ میں آئی بات؟ انہیں 10 ماریا تو کم سے کم ہمیں 2 تو مارتے انشاءاللہ تعالیٰ. ثم انشاءاللہ مارتا. میں کیا پڑھ کو معلوم کیا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ. ایک دے تو ہسپتال نہیں میسور اٹھ جاتا. مولوی صاحب کو بہت کمزور سمجھ گئی ہیں آج کل کے لوگ، ہر اعتبار سے کمزور. اللہ کے فضل و کرم سے مولوی صاحبہ کسی بھی اعتبار سے کم نہیں. اللہ کا کرم، اللہ کا احسان. کسی بھی اعتبار سے کم نہیں. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ مار کا مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے. صحابہ کے پیتے پانی ہو گئے. ہم چاہتے تھے کہ نبی کا دست یا نبی کے ہاتھ میں جو چیز لگی وہ چیز بھی ہمارے جسم پر پڑ جائے بالواسطہ ہی صحیح، تاکہ نسبت باقی ہو جائے. اور ایک مار کی وجہ سے اب ابو بکر بھی مجلس میں بیٹھے ہیں، ابو بکر کا عمر مجلس میں بیٹھے. عمر کب برداشت کرنا؟ عمر ہی کو ایک اجازت تھی کہ نبی کی مجلس میں بھی اپنا جوش دکھانے کی. اور نبی بعض مرتبہ عمر کے جوش کو دیکھ کر خاموش بھی اس لیے رہتے تھے تاکہ بتا دے کہ عمر معمولی نہیں ہے. اب عمر اٹھ رہے، اے تو آنے کو میں آتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا عمر اجلس، بیٹھ جاؤ، یہ میرا اس کا معاملہ ہے. آؤ بھائی آؤ. اب وہ صحابی آتے ہیں، نبی کی خدمت میں قریب ممبر کے قریب پہنچ جاتے ہیں. آپ کے جسم مبارک پر چادر نورانی پڑی ہوئی ہے. تو صحابی نے کہا کہ اے رسول اللہ بدلہ برابر ہونا نہیں؟ جی. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کوئی ناک توڑے تو ناک توڑو، دانت توڑے تو دانت توڑو، آنکھ پھوڑے تو آنکھ پھوڑو. جتنا سامنے والا تم کو تکلیف پہنچایا اتنی تکلیف سامنے والے کو پہنچانا یہ قرآن کا حکم ہے. فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ. اور معاف کرنا تو بہت اچھی بات ہے. آج کل زمانے میں معاف نہیں کرنا، معاف کرے تو بزدل سمجھتے ہیں. جہاں لینا وہاں لینا، برابر لینا. ہر جگہ معافی نہیں چلتی. اب آقا نے فرمایا برابر کا بدلہ ہوگا. تو اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آپ کے ہاتھ کی چھاٹی میرے اوپر پڑی تھی اس وقت میرے جسم میں چادر نہیں تھی، اس وقت آپ کے جسم پر چادر ہے، معاملہ برابر ہوگا. آقا نے فرمایا بہت صحیح بات ہے، نکال دیتا ہوں چادر، چادر نکال دیتا ہوں. اب آقا نے چادر نکالی، پیچھے سے وہ صحابی گئے. ایسے وقت میں سیکنڈ بھی گھنٹوں کے برابر نظر آتے ہیں، پورے دیکھتے رہ گئے. نبی کو کوئی غصے سے بھی دیکھتا،
ہم اس کے چہرے سے سر سے اس کی آنکھ نکال لیتے. آج ہم تمام کے ہوتے ہوئے وہ چھوٹی لکڑی سے ہی صحیح ایک مار نبی کو مارے گا. اے اللہ، اے یہ وقت آنے سے پہلے ہمیں موت آ جاتی تو اچھا تھا. ہم یہ منظر دیکھیں، نبی پہ لکڑی اٹھانے والے کو والعیاذ باللہ چھوڑ دے. ایسا تو ہو نہیں سکتا نبی جان بوجھ کر اسے مارے ہو. اگر ویسا مارے بھی ہو تو اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ یہ کیسا اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے. ہمارے بیچ میں کتنے دنوں سے یہ منافق پل رہا ہے. جتنے منہ اتنی باتیں، جتنے منہ اتنی باتیں، بات پہ بات. اس وقت کے لمحات بھی بڑے لمبے ہوتے ہیں. دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے. کوئی صحابی سوچ رہا ہے یہاں ہو جانے دو، مجلس ختم ہونے دو، گھر پہنچتے نہیں ہیں. ایسے سب اچھے جذبات غلط نہیں ہوتے. سمجھ میں یہ بات ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ایک چھوٹی سی لکڑی اس کے ہاتھ میں ہے صحابی کے. اب چادر بھی نکالنے کا حکم، آقا نے خود نکال دیا چادر. اب پیچھے سے گئے صحابی، بجائے مارنے کے اپنا سینہ نبی کے پیٹھ سے مسل رہے ہیں. مسل رہے ہیں، دکھ رہا ہے ایسے مسل رہے. آقا کی پیٹھ، صحابی کا سینہ ایسے مسل رہے ہیں. حضور نے پوچھا ارے رے کیا کر رہے کیا کر رہے؟ یا رسول اللہ اسی وقت کا تو انتظار تھا، اسی وقت کا تو انتظار تھا. اس وقت آپ کے ہاتھ میں چھاتی نہیں تلوار بھی ہوتی تو میں اسے موت نہیں زندگی سمجھتا. جو چھاتی پڑی نا میرے اوپر آپ کے ہاتھ سے لکڑی کے بجائے، اس وقت اگر آپ کے ہاتھ میں تلوار بھی ہوتی اور میں مر بھی جاتا تو میرے رب کی قسم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی آخر الزمان برحق بنا کر بھیجا، میں اسے موت نہیں زندگی سمجھتا. پوری زندگی اس حسرت سے انتظار میں گزری کہ کب نبی کے جسم مبارک سے اپنا جسم کا کچھ حصہ لگانے کی سعادت ملے گی. اللہ نے میری کئی دنوں کی تمنا کو پورا کرنے کا وقت لایا. یا رسول اللہ مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ معاملات کو صاف کرنے کے لیے صحابہ کو نہیں جمائے، میری آرزو پوری کرنے کے لیے خدا نے یہ مجلس جمائی ہے. آپ معاملات کو صاف کرنے کے لیے صحابہ کو نہیں بلایا ہے، بلکہ کئی دنوں کی تمنائیں و حسرتیں و دعائیں میری جو چل رہی تھی اللہ نے قبول فرما کر اس مجلس کا انتظام کیا ہے. میں من لیا اس لیے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کون سا عمل ہے. صحابہ دیکھو اپنے عمل کو کتنا چھوٹا سمجھ رہے ہیں، ترک کو بھی انہوں چھوٹا سمجھ رہی. ہمیں کرنی نہیں، ہمارے سے بڑا کون ملی. کتنے مرتبہ سمجھائے بھئی ہمیشہ جمعے کو روزہ رکھنا نہیں، لیکن وہی جمعہ رمضان میں آ گیا تو روزہ رکھو، وہی جمعہ 15 شعبان کو آ گیا تو روزہ رکھو، وہی جمعہ 9 ذی الحجہ کو آ گیا تو روزہ رکھو، وہی جمعہ 10ویں محرم کو آ گیا تو روزہ رکھو بول کر کتنے مولوی صاحب چوڑی کو سمجھا سکا سمجھائے. پھر بھی انہیں ابو حنیفہ کا پوترا جمعے کو روزہ رکھنا کیا پوچھ رہا ہے؟ دماغ میں کیا ہے با؟ گوبر گیبر تو بولتا نہیں، مٹی گٹی ہے کیا؟ گئے جمعہ بھی بولا، گزشتہ سال بھی بولا، اس سے پہلے سال بھی بولا. متعدد حضرات علماء کرام بار بار بول رہے ہیں نہیں ہمارے نانی کے پیچھے پڑیا پانی ہو جاتا. نانی بولے، دادی بولے، اماں بولی، پھپھو بولی، خالہ بولی، کب تک ان عورتوں کے فتوے؟ جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنا، نہیں رکھنا بولے تو رکھا تو حرام نہیں.
جمعے کے دن روزہ نہیں رکھنا، بائی چانس رکھ لیا تو حرام نہیں، عادت نہیں بنانا جمعے کو روزہ رکھنے کی، لیکن یہ ایام ایسے ہیں، ان ایام میں اگر جمعہ آ گیا تو اب وہ جمعے میں روزہ رکھنے کا حکم الگ ہو جاتا، روزہ رکھو نہیں، جمعہ روزہ نہیں رکھنا۔ کتنے مسلمان روزہ توڑے، کتنے مسلمان روزہ چھوڑے؟ حضرت یہ روزہ فرض کیا؟ حضرت فرض نہیں بھائی، لیکن یہ دن دیکھ کتنا مقدس۔ کیا زندگی میں تو جو بھی کر رہا ہے فرض پر ہی کر رہا ہے کیا؟ 25,000 کا موبائل رکھا نا، قرآن کے سورہ بقرہ میں ہے کیا؟ شادی میں شکرانہ کر رہا ہے نا، بخاری میں ہے کیا؟ خالی روزے کو آ کر پوچھ رہا ہے فرض کیا؟ کاٹے تو پورا محلہ کھاتا، ان دنوں کے روزے نہیں رکھتا، اور رکھے گا بھی کیا رکھے گا؟ میرا دوست بیٹھا ہوا ہے اکرم، اس نے کہا کہ ایک مرتبہ کہا، وہ اسے یاد ہے کہ نہیں ہے کہ حضرت میں تو محرم کے روزوں کی بات کر رہی ہیں حضرت، یہ مسلمانہ تو وہی جو رمضان کے بھی نہیں رکھتے۔ یہ سب اللہ کو منانے کے ایام و اوقات ہوتے ہیں، نبی کے صدقے میں نبی کی امت کا نفل عمل بھی دوسرے نبیوں کی امت کے فرض سے زیادہ ہے۔ آج کے دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ 1 دن پہلے روزہ رکھ لو، ساتھ میں 90 کا نہیں رکھے سکمرات کو تو پھر کل کا 1 روزہ رکھو، نہیں، کرنے کے کامہ نہیں کر رہی، علماء بول رہی قرآن کے حوالے سے نہیں، حدیث کے حوالے سے بول رہے نہیں، نہیں کرنے کے کامہ۔ ابھی بھی کتنے کے مسلمانہ محرم کی پہلی تاریخ سے پہلے دیکھو جو لوگ اس کی اماں کے گھر میں چھوڑ کر آ گئے۔ کتنا بول رہی مولوی صاحبہ، نہیں بہت جوروں کو چھوڑو نہ تو انکل کے مسلک میں داخل ہو جائیں گے۔ بھلا جوروں کو بھی کون سا اتنی مرد بنا خامخواہ کو چھوڑتا ہے؟ بیوی سے دور ہونے کا کوئی وقت ہے شریعت میں؟ 3 ہی وقت ہے جو بیوی سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ دور کا تو انہیں امریکہ میں، ہمیں ہندوستان میں نہیں۔ ایک ہی گھر میں رہنا، ساتھ مل کو کھا سکتے، سو سکتے، پی سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن جو تعلقات میاں بیوی کے ہوتے نہیں، وہ 3 ہی وقت ہی، اس سے ذرہ بچ کر رہو۔ روزے کی حالت میں، چاہے نفل روزہ ہو، سنت روزہ ہو، فرض روزہ ہو، واجب روزہ ہو، روزے کی حالت میں بیوی سے ذرا بچ کر رہو۔ بچ کر لفظ اچھا دکھ رہا ہے مجھے، دور رہو کو بول کر بولے تو سمجھتے نہیں، بچ کر رہو، بچ کر تو سمجھتے نہیں، ارے نہیں کا بھی سمجھتے نہیں گئے۔ حضرت مولانا مکی صاحب ایک لطیفہ بولے، عرب میں ایک بڑی عمر، بچ کو رہو بولے تو یاد آ گیا، بڑا اچھا لطیفہ ہے۔ مکی صاحب دامت برکاتہم، عرب میں ایک 50-60 سال کی عمر کے بوڑھے کا نکاح 20-22 سال کی لڑکی سے ہوتا اس میں کیا بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، غلط بات ہے، اصل مرد بنات، سمجھ میں یہ بات ہے۔ اللہ ہم نے اصل میں پیدا کریا ہے، نوجوانہ خوش ہو جاؤ، پھر بھی ہمیں ہے نا فرا کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ہمیں اصل الحمدللہ، اب عورت حسن کو کتنے دعائیں آتے ہیں کہ تو آج کل بیانہ اتنے نہیں ہوتے جتنے کمنسا ہوتے ہیں، گھوگواں بیانہ سنو کو تو کمنسا نکلے کوئی۔ حضرت عمر کا نکاح حضرت علی کی دوسری بیوی کی بیٹی سے ہوا ہے۔ حضرت عمر ایک حیثیت سے حضرت علی کے داماد،
اور اس سے بڑی جواز کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ میرے آقا کی عمر 55 سال کی تھی، حضرت عائشہ کے ساتھ نکاح ہوا تو 6 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تو 10 سال کی عمر میں۔ کہاں 10 سال کی بچی اور کہاں 50 سال کا؟ کچھ کمینے، کمزر، خون خراب لوگ، یہ سب ان کے خاص صفات ہیں، خون خراب، کمینے، رذیل، کتے نہیں، کتے اچھے ہیں، اس سے بھی بدتر۔ اصل مرد ہے، اصل عورت نہیں۔ عورت کسی بھی عمر کی کیوں نہ ہو، مرد کو اللہ نے حاکم و اصل بنایا ہے، عورت ضمن میں داخل ہوتی ہے۔ یہ سب وہ باتیں ہیں جو ڈنکے کی چوٹ میں بیان کرنے کے ہوتے ہیں، اس پر اعتراض کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خود اعتراض کرنے والے لوگوں کی کتابوں کے اندر ان کے بھگوانوں کی، راجہ مہاراجاؤں کی تاریخیں بھی اس سے بھی زیادہ ملتی ہیں۔ کسی کی عمر 80-90 سال کی اور ان کی بیوی کی عمر 20-22 سال کی، یہ سب تاریخ میں اپنے پاس رکھتا ہوں۔ دور رہنے کے بارے میں لطیفہ، 50 سال کی عمر کا یا 60 سال کی عمر کے شیخ کا نکاح ہے نا، ایک 18-20 سال کی بچی کے ساتھ ہو گئی۔ نکاح کے بعد جو تعلقات میاں بیوی کے ہوتے ہیں، وہ بچی نادان، بھولی بھالی، کیا بھی معلوم نہیں، یہ شوہر ہاتھ لگانے گیا تو محبت کرنے لگا دیا، تو آخر یہ شیخ ہے نا، اس بیوی کو بلا لے کو ایک مولانا کے پاس آیا، آنے کے بعد بولا ایسا شادی ہوئی، میری ضرورت کو رکھ کر شادی کریا تو انہیں اللہ کی بندی قریبی چانے دیتی نہیں، ذرا تمہیں سمجھاؤ، کہتی بھی رہی تو دعا پڑھ کو پھوکو، اب اس کے واسطے کیا دعا رہیں گی؟ ہم مولانا وہ بچی کو بلا کو بولے نہیں ماں، شادی کا ایک مقصد ہوتا سو میاں بیوی اگر ملاقات کریں گے، یہ کافر کو مارنے کا ثواب ملتا ہے، تو دور ہونے کو محبت بھی مل جاتی، دشمن کو مارنے کا بھی ثواب مل جاتا۔ اب انہیں فضیلت پر قربان ہو جا کبھی، اب اللہ کے فضل و کرم سے اب اس کے طرف سے اتنی محبت پیدا ہو گئی، جب بھی شوہر گھر کو آتا تو بیوی بولتی آؤ کافر کو ماریں گے، جب بھی گھر کو شوہر کو آتا آؤ کافر کو ماریں گے، آؤ کافر کو ماریں گے، یہ ایک کوڈ وٹ ہو گیا بن گیا۔ بیوی سے دور ہونے کا شریعت میں کہیں بھی نہیں، 3 ہی موقع ایسے ہیں جس میں احتیاط اور بچنا ہے، ایک روزے کی حالت میں، دوسرا جب عورت کی بیوی کی طبیعت ناساز ہوتی ہے اس دنوں میں احتیاط، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تیسرا احرام کی حالت میں، چاہے وہ عمرے کا احرام ہو کہ حج کا احرام ہو، 3 اوقات کے علاوہ کوئی وقت ہی نہیں ہے، پھر بھی محرم میں باقاعدہ بیویوں کو دور کر دیتی ہے۔ ایسے غلط واحیات، غلط عادات، غلط رسم و رواج ہمارے اندر پلتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ بدعت سے بچو، وہی بتانا چاہتا تھا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایمان مضبوط رکھو، ایمان کامل بناؤ، ایمان اچھا رکھو، دیکھتے نہیں دنیا کو، جب ایمان مضبوط ہوتا ہے اللہ تعالیٰ منزلیں ان کی کتنی قریب کر دیتے ہیں۔ وہ جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ اپنے مقصد میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، دیر ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے دربار میں اندھیر نہیں ہوتا۔ ہم بھی اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا ہے، شرک سے بچنا ہے، بدعات سے بچنا ہے، غلط رسم و رواج اور رسومات سے بچنا ہے، عمل ہمارے پاس عمل کا ذخیرہ زیادہ ہو۔ صحابی کا حال کیا تھا، فرمان کیا تھا، یا رسول اللہ اسی وقت کا انتظار تھا، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، میں سوچ رہا تھا جہنم سے بچنے کا آسان طریقہ کیا ہوگا، بات ادھوری کر کے ختم کر دوں، واقعہ بیان کر دوں۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں یہی سوچتا رہا جہنم سے بچنے کا آسان راستہ کیا ملے گا میرے لیے۔
بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دیکھ تو اپنے جسم کو کسی طریقے سے نبی کے جسم کے ساتھ ملا دے، کیونکہ خود یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہے اور یہ بات بھی برحق ہے کہ آپ کے جسم کے ساتھ جو چیز لگ جاتی ہے اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ اب تو یا رسول اللہ میں بڑا مطمئن ہو گیا، نماز تو نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، تلاوت نہیں چھوڑوں گا، ذکر نہیں چھوڑوں گا، درود نہیں چھوڑوں گا، حرام پر عمل نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود مجھے ڈر لگا رہتا ہے نماز پڑھ کر بھی، روزہ رکھ کر بھی ڈر لگا رہتا ہے جہنم کا، میں اعمال صالحہ کر کے بھی ڈر لگا رہتا ہے مجھے جہنم کا۔ آج سے یہ آپ کا غلام مطمئن ہو گیا، اس لیے کہ اس عاجز کا جسم آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگ گیا۔ اب تو مجھے 100% یقین ہو گیا کہ مجھے دنیا کی کیا آگ، جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی۔ قسم اللہ کی خصائص اٹھا کر دیکھو، وہ صحابی کی وہ محبت اس وقت کی اللہ کو اتنی پسند آ گئی، کوئی بھی گرم چیز اس صحابی کے ہاتھ میں جاتی تو ٹھنڈی ہو جاتی، پوری زندگی کوئی بھی گرم چیز، روٹی ہو، چاول ہو، کیا بھی ہو، کوئی بھی چیز گرم اس صحابی کے ہاتھ میں جاتی تو ٹھنڈی ہو جاتی۔ یہ بشارت تھی کہ تیرے لیے جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ معاملات کو رفع دفع کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے کا اور آئندہ باتیں انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔